بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ ایک انتہائی افسوسناک اور دردناک خبر سامنے آئی جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں ہماری ایک ساتھی، ہماری ایک کولیگ بھی کہہ سکتے ہیں، ساتھ کام تو میں نے نہیں کیا لیکن فیلڈ میں ان سے اکثر ملاقات رہی، اور جب بھی اس طرح کے کوئی ایونٹس آتے تھے تو ہم نے صدف نعیم، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، جاں بحق ہو گئی ہیں، ان کو انتہائی محنت کے ساتھ کام کرتے دیکھا۔ آج واقعی دل بڑا افسردہ ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں ظاہر ہے ایک زمانہ ہو گیا، 17-18 سال ہو گئے ہیں، اور ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کام لیا جاتا ہے اس میڈیا فیلڈ میں، وہ یا سب سے زیادہ جو سخت کام لیا جاتا ہے وہ آؤٹ ڈور جو لوگ جاتے ہیں، جس میں رپورٹرز ہوتے ہیں، جس میں ٹیکنیشنز ہوتے ہیں، جس میں کیمرہ پرسنز ہوتے ہیں، جس میں DSNG سٹاف ہوتا ہے، الغرض کہ وہ تمام لوگ جو کہ آؤٹ ڈور کام کرنے جاتے ہیں، ان سے بڑا سخت کام لیا جاتا ہے۔ اور خاص کر ان دنوں میں جب یا تو کوئی اس طرح کا کوئی لانگ مارچ ہو، یا یہ کہ کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ایونٹ ہو، کوئی جلسہ جلوس۔ اس کے علاوہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف جو ماضی میں آپریشنز ہوتے رہے ان کی کوریج کے لیے بھی جاتے رہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ میں ذرا صدف نعیم کے جو انتقال ہوا ہے یا جو حادثہ ہوا ہے اس پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں ذاتی طور پہ میں نے کہا کہ ظاہر ہے کبھی کسی ایک ادارے میں تو ان کے ساتھ کام نہیں کیا ہم نے صدف صاحبہ کے ساتھ، لیکن آپ جب ایک سیم فیلڈ میں ہوتے ہو اور ہم نے ان کو دیکھا، ایک آدھ دفعہ وہ جو ہیں وہ میرے گھر پہ بھی آئیں، میری جو وائف ہیں ان کا بھی انٹرویو کیا، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لوگ کتنے پیشنٹ ہو کے کام کرتے ہیں۔ تو جو پیشنٹ ہو کے کام کرتے ہیں وہ دن رات نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں، وہ بس ایک کہتے ہیں نا کہ مگن ہو کر ایک کام کی جو دھن ہے اس میں کام کرتے ہیں۔ تو محنت کی جو لگن ہے نا، جو لگن ہے وہ واقعی انسان کو آگے بڑھاتی ہے، آگے لے کے جاتی ہے۔ اور یہ جتنی دفعہ بھی 2-4 دفعہ جب بھی میں نے بتایا فیلڈ میں یا ایسے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ چیز نوٹ کی۔ جو صدف کو ظاہر ہے بہت قریب سے جانتے ہیں، جو ان سے رابطے میں تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ سیم ادارے میں کام کیا کیونکہ ان کا تعلق چینل 5 سے تھا، چینل 5 کے لیے وہ کام کر رہی تھیں، تو جو لوگ جانتے ہیں وہ ان سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک انتہائی کہنہ مشق صحافی، کہنہ مشق رپورٹر، اور ایک واقعی ایک محنتی رپورٹر تھی۔ اب جو جس طرح سے سوشل میڈیا پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کی ظاہر ہے جو فیملی، خاص کر 2 بچے، ایک بیٹی ایک بیٹے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہ سوگوار چھوڑ کر گئی ہیں۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر صدف کو زندگی میں مسائل تھے، جیسے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پر ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، کوئی کنوینس نہیں تھی، وہ لفٹ لے کر آئیں، اس کے علاوہ ان کے پاس ظاہر ریسورسز نہیں تھیں، اور چینل 5 جس طرح کا چینل ہے، ابھی نہیں معلوم کہ وہ وقت پر، پتہ نہیں، بہت سارے چینلز ہیں جو وقت پر تنخواہیں نہیں دیتے، جو کہ امپلائیز کو میڈیکل انشورنس نہیں دیتے، ان کو وہ جو ہیلتھ انشورنس کہہ لیں یا جو ایک ایکسیڈنٹل انشورنس ہے وہ بھی نہیں دیتے، چھٹیاں بھی نہیں دیتے۔ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پر آپ کو جو تنخواہیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ملتی۔ تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں، یہ کسی کے مرنے کے بعد جب آپ اس کو امداد دے دیتے ہیں کہ جی 50 لاکھ آپ نے امداد دے دی، 25 لاکھ آپ نے امداد دے دی، تو اس امداد کا اس شخص کو کیا فائدہ جو جیتے جی مر چکا تھا، جو اپنی زندگی میں محنت کر رہا ہے، وہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہا، وہ کوئی چوری نہیں کر رہا، وہ کوئی کرپشن نہیں کر رہا، وہ کسی کا گریبان پکڑ کے پیسے نہیں نکال رہا۔ ایک ایسے شخص کو اگر آپ مرنے کے بعد پیسے دے بھی دیں تو کیا فائدہ؟ کیا اس کی اولاد کو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے جس کا انتقال ہوا ہے ماں کا، وہ مطلب اس دنیا سے چلی گئی اس لیے ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں؟ تو بھائی جب وہ زندہ تھی، جب اس کے مسئلے مسائل تھے، پرابلمز تھیں، تو کیا کسی کو یہ چیز دکھائی نہیں دیتی تھی؟ یہ ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں، یہ ایک ایگزامپل ہے کہ صدف کے مطلب یعنی کہ مجھے نہیں پتا، سچی بات ہے، کہ صدف کا جو ادارہ ہے
جس میں وہ جاب کرتی تھی وہ کیا کیا فیسلٹیز دیتا تھا. یعنی میں ایک جنرل بات کرتا ہوں. مثلاً ہمارے ایک سینئر صحافی ہے ناصر بیگ چغتائی صاحب, انہوں نے بھی ایک پوسٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جی کیا کوئی ایسی اتھارٹی ہے, کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس بات کی مانیٹرنگ کرے یا جانچ کرے کہ جو مختلف پرائیویٹ چینلز کہہ لیں یا آرگنائزیشنز جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے, وہاں پر امپلائیز کی فیسلٹیز کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کی ہیلتھ کو جو ہے نا وہ انشور کرنے کے لیے انشورنس دی گئی ہے یا نہیں دی گئی, ایکسیڈنٹل انشورنس ہے یا نہیں ہے, کیا ان کو تنخواہیں وقت پر مل رہی ہیں, کیا ان کو جو تنخواہیں ہیں وہ پوری مل رہی ہیں, کیا ان کو دیگر بینیفٹس مل رہے ہیں, کیا ان کے پاس ان کو گریجویٹی مل رہی ہے, ان کو جو ہے وہ جو یعنی کہ جو فیسلٹیز جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں. کیا کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو اس چیز کو باور کرائے کہ یہ ہو رہا ہے, یا صرف مرنے کا انتظار کیا جائے گا کہ کوئی مر جائے, اور وہ بھی کوئی ایسا شخص جس کے مرنے پر ذرا خبر بن جائے, بریکنگ نیوز چل جائے, کیونکہ اگر وہ کہیں دور دراز کہیں مارا گیا یا کچھ ہو گیا تو اس کو تو کچھ نہیں ملنا, کچھ پوچھنا نہیں. اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا چلو دور ہے, اس میں کیونکہ خبر چلتی ہے اور وہ کیونکہ صحافی تھی تو اس لیے فوری طور پر ایکشن لے کے جناب ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن فائدہ کیا؟ وہ شخص تو دنیا میں نہیں رہا نا, وہ ماں تو چلی گئی, وہ محنت کش ماں جو دن رات محنت کر کے, جو یہ نہیں دیکھتی کہ دن ہے یا رات ہے, وہ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ میں کنٹینر کے آگے بھاگ رہی ہوں, میں پیچھے بھاگ رہی ہوں, میں 2 کلومیٹر چل چکی ہوں, مجھے مزید کہا جا رہا ہے کہ تم 2 کلومیٹر اور چل رہو. واللہ عالم کہ اس کو دھکا دیا گیا, ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کو جان بوجھ کے اس طرح سے نہیں مارتا. یہ جو باتیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ جی کارڈز نے دھکا دیا تو ایسا ہو گیا, مجھے نہیں پتا. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جیسے ناصر بیگ چغتائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی انویسٹیگیشن ہو, آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں, اس کی پتہ لگائیں. صرف وہ نہیں, اور بہت سارے صحافی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت, بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ پتہ تو لگائیں کہ یہ حادثہ ہوا کیسے ہے, اس حادثے کی وجہ کیا تھی, کیا اپنی صدف کی غلطی تھی یا اس کا کام کا پیشن تھا جس میں وہ اتنی مگن تھی کہ وہ نیچے سے کھڑے ہو کے اوپر رہنماؤں کو کہہ رہی ہے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ بیپر کرنا ہے, میں نے انٹرویو کرنا ہے خان صاحب کا, تو مجھے ایک شاٹ لے دیں یا مجھے ان کا جو ہے وہ انٹرویو کرا دیں. بہت ساری چیزیں ہیں, یہ دیکھنا چاہیے, اداروں کو دیکھنا چاہیے, اور یہ مسائل لوگوں کی زندگی میں حل کرنے چاہیے. آئیڈیل نہیں ہے ہمارے ملک میں حالات. میں تھوڑا ایموشنل ہو رہا ہوں, لیکن اس لیے کہ میرے ذہن میں صدف کے وہ 2 بچے آ رہے ہیں. چلو جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ انسان اپنے ایموشنز پہ قابو بھی پا لیتا ہے, صبر شکر بھی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کو جان زندگی دیتا بھی ہے, زندگی لیتا بھی ہے. لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا وہ سوال کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں. جو لوگ اب صدف کے گھر جا رہے ہیں, جو وزٹ کر رہے ہیں, امرین فاطمہ وہاں پر گئی ہیں, اور بہت سے جو صحافی وہاں پر جا رہے ہیں, ذرا ان سے پوچھیں, ذرا ان کی ٹائم لائن چیک کریں کہ وہ کوئی کیا دردناک مناظر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, وہ کتنا ایک غم زدہ ماحول دیکھ رہے ہیں. جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, صرف یہی نہیں کہ جی آپ اپنے محلات کھڑے کر لیں, لیکن جو ایسے لوگ جو کہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ ایک متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے, کیا ان کے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو جیتے جی وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں جو ان کو ملنی چاہیے, جس کے وہ حقدار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے اور لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا, اور سفر صرف فیملیز کو کرنا پڑتا ہے. ابھی خبر چلے گی, چند دن بریکنگ نیوز رہے گی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لوگ اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کریں گے, افسوس کا اظہار کریں گے, جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں, ویڈیو بنا لیں گے لوگ کہ ہو گیا جی. لیکن جو اصل جو زندگی تباہ ہوئی ہے نا, وہ اس فیملی کی, اس خاندان کی ہوئی ہے, ان بچوں کی ہوئی ہے جن کو صدف نعیم جیسے لوگ پالتے ہیں محنت مزدوری کر کے. اللہ حافظ.